نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى به إبراهيم بنيه ويعقوب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی آیات 132 تا 136 میں 5 آیات ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اے مسلمانوں، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کی طرف سے دی گئی تھی، اور ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 14ویں رکوع کے بعد 1-2 آیات تک بنی اسرائیل کا قصہ چلا تھا۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا قصہ ہے، اور جو بات اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وہ یہ کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان سب لوگوں نے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو جو وصیت کی تھی وہ کیا کی تھی کہ میرے بچوں، تمہارے لیے اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، اور لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا کہ بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا تھا کہ ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم جو ہو کہا کہ اذ قال لہ ربہ اسلم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا؟ اسلمت لرب العالمین، ہم فرما بردار بن گئے اللہ رب العالمین کے۔ تو اسی بات کی وصیت کی۔ اب یہ یہودی اور نصرانی جو ہیں، یہودیت کب شروع ہوئی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یہودیت شروع ہوئی، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نصرانیت شروع ہوئی۔ تو یہ جو یہودی کہتے ہیں کہ صاحب
یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، نصرانی کہتے ہیں تم عیسائی ہو تو تمہیں ہدایت ملے گی. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ سب نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. ابراہیم علیہ السلام تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے. ابراہیم علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں کہ اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کا مطیع اور فرما بردار ہو گیا، میں مسلم ہو گیا. اللہ رب العالمین نے پہلے بھی ہمارا نام مسلم رکھا تھا اور اب بھی ہمارا نام مسلم ہے. تو اس وقت تو یہودیت نہیں تھے، تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خیال میں نعوذ باللہ یہودیوں اور نصرانیوں کے خیال میں، عیسائیوں کے خیال میں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین جنت نصیب نہیں کرے گا، وہ ہدایت نہیں دے گا، کیونکہ وہ تو یہودی اور نصرانی نہیں تھے. وہ تو یعقوب علیہ السلام کے والد، اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، دادا تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے. تو یہ تو بعد کی پیداوار ہے یہودیت اور نصرانیت. یہ تو لوگوں نے اپنے تعصب کی بنیاد پر اپنے دینوں کا نام یہودیت اور نصرانیت رکھ لیا ہے، حالانکہ اللہ نے تو اس دین کا نام مسلم ہی رکھا تھا. تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی اپنے بچوں سے یہی کہا تھا، دیکھو اللہ کی بندگی کرنا اور کسی کی بندگی مت کرنا. اور جو تمہارے انبیاء گزرے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور اس کے بعد سارے لوگ، ان سب لوگوں کو جو بات کہی گئی وہ یہ کہ تم اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرنا. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے. تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. اب یہ جو تم نے بنا لیا کہ صاحب ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں تو ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، تو اللہ رب العالمین اس فکر کی، اس غلط خیال کی تردید کر رہے ہیں کہ پوچھا تو اس سے جائے گا جس نے نافرمانی کی ہے، چاہے وہ کسی کی بھی اولاد میں سے ہو. اللہ رب العالمین تو یہ دیکھے گا کہ بندے اس کی بندگی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ان کا کسی اولاد سے تعلق ہونا ثابت ہو چاہے نہ ہو. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا قال ومن ذریتی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا قال لا ینال عہد الظالمین. جب ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں انسانیت کا، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا میری اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا تھا جو ظالم ہوں گے ان کے بارے میں میرا یہ حکم نہیں ہے، میرا یہ وعدہ، میرا یہ عہد ان کے لیے نہیں ہے. اب ظالم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کا جو لغوی معنی ہے وہ حق تلفی ہے، حق تلف کرنا. اللہ کی بندگی نہیں کرتا، اللہ نے بنایا ہے اپنی بندگی کرنے کے لیے. اگر اللہ کی بندگی نہیں کرتا ہے، کسی اور کی بندگی کرتا ہے تو حق تلف کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو حق تلف کرتا ہے. ظالم ہوتا وہی ہے جو لوگوں کے حقوق کی تلفی کرتا ہے، اللہ کے حقوق کے حق تلف کرتا ہے، وہ ہوتا ہی ظالم ہے. تو فرمایا کہ یہ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، وہ تو جو کچھ کرتے رہے اللہ رب العالمین ان کو جنت نصیب کرے گا. تم کیا کر کے آئے ہو، تم نے کیا کارگزاری کی ہے، یہ اللہ رب العالمین پوچھے گا. اور یہ جو یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو تو تمہیں راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم عیسائی بنو گے تو راہ راست پاؤ گے. اللہ رب العالمین فرمائے نہیں، سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ رب العالمین کو پہچانا تھا. اور شرک جو بتوں کی صورت میں ان کے یہاں تھی، اس شرک جو بتوں کی صورت میں ان کے یہاں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ رب العالمین، میں اس کی بندگی کرتا ہوں. اللہ رب العالمین کی خاطر آگ میں پھینکے گئے تھے، اللہ رب العالمین کی خاطر ہجرت کی تھی، اللہ رب العالمین کی خاطر اپنی بیوی اور بچوں کو بے آب و گیا صحرا میں چھوڑا تھا، اور اللہ رب العالمین کی خاطر اپنے بچے کو ذبح کرنے لگ گئے تھے. خالص اللہ رب العالمین، وہ تو بس اسلمت لرب العالمین تھے، وہ کہ میں ہو گیا اطاعت گزار اور فرمانبردار اپنے رب کا، وہ تو ہو گئے تھے اطاعت گزار. تو اللہ رب العالمین فرماتے کہ ابراہیم کا طریقہ، وہ تو توحید پرست تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے، وہ مشرک نہیں تھے، وہ کسی اور تعصب میں مبتلا نہیں تھے، وہ خالصتاً اللہ رب العالمین کے بندے تھے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ مشرک نہیں تھے، وہ تو توحید پرست تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو خلیل کا خطاب دیا، کہا کہ اے میرے دوست. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مسلمانوں کہو، کیا کہو؟ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب سے دی گئی تھی، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں. سیدھی سی بات ہے، ہم کسی نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے.
ہم تو سیدھے سیدھے مسلم ہیں، بس سیدھی سیدھی بات مانتے ہیں، ہم ایمان لے کر آئے ہیں، سارے انبیاء ہماری نظر میں ایک ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو درجوں میں فرق ضرور رکھا ہوگا، لیکن ان کی تعلیمات سب کی ایک ہی تھی۔ سب لوگ اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے والے تھے، سب لوگ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے تھے۔ تو ہم تو انہی انبیاء کو مانتے ہیں، ہم کوئی تعصب نہیں برتتے، ہم کسی نبی کو وہ نہیں کرتے ہیں کہ اس نے توحید کی دعوت نہیں دی، اس نے اللہ رب العالمین کو دین کو نہیں پہنچایا، بلکہ ہم تو سب کو یہی سمجھتے ہیں۔ ہاں، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین آخر میں آیا ہے، تو اب سارے دین جو دو تحریفات کر دی ہیں تورات میں، زبور میں، انجیل میں، ان کے ماننے والوں نے، تو یہ قرآن مجید بالکل صاف کر کے پاک کر کے دیا گیا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے لیا ہے، اس لیے اب دین یہ والا چلے گا، اب بات یہ والی چلے گی۔ تورات اور انجیل کی بات اس لیے نہیں چلے گی کہ اس میں کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز غلط ہے، یہ اب مل جل گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس سے روکا بھی کہ ان کی طرف مت جاؤ، بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تورات کے کچھ صفحات ہیں، اس میں اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی، کیا اس کو میں قبول نہ کر لوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب آخری دین آ گیا ہے، اب شریعت میری لائی بھی چلے گی، میری بات چلے گی، اب کسی اور کی بات نہیں چلے گی۔ پتہ نہیں اس میں کیا کیا لوگوں نے شامل کر دیا۔ اگر ایک چیز کی اجازت دے دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہوتا یہ کہ جو تحریفات ہیں بعد والے لوگ اور چیزوں کو بھی اختیار کرنے لگ جاتے، اس نے بالکل منع کر دیا اور کہا کہ بس یہ قرآن مجید اور میری جو اس کی ایکسپلینیشن ہے، اس کی جو ایلیبوریشن ہے، اس کے بارے میں جو میں نے بتایا ہے، سمجھایا ہے، عمل کر کے بتایا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں دین ہیں، اس پر عمل کرو۔ اور مسلمانوں سے یہ کہا کہ تم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرو اور کہو کہ ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سیدھے اور سچے دین پر چلیں کہ جو تمام انبیاء لے کر آئے تھے۔ ہم کسی پگڈنڈی پر چلنے کی کوشش نہ کریں، توحید پر جو ایمان ہے، آخرت پر جو ایمان ہے، رسالت پر جو ایمان ہے، ہم اس پر ایمان لے کر آئیں اور انبیاء کے درمیان کوئی فرق نہ کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔